السلام علیکم۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان کا شکریہ، جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ان کو مزیدار کہانیاں اور مزید معلومات حاصل ہوتی رہے۔ چلیں آئیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ چولہے میں آگ جل رہی تھی، نیلے شعلے پر ہانڈی رکھی تھی جس میں سالن پک رہا تھا۔ پورے گھر میں گوشت کے مسالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نفیسہ کی 6 سالہ پوتی چولہے کے گرد چکر لگا رہی تھی اور دادی سے بار بار پوچھ رہی تھی، دادی سالن پکنے میں کتنا وقت ہے؟ دادی بچی کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ آج یہ کتنی خوش ہے۔ کتنا انتظار تھا اسے بڑی عید کا کہ بار بار پوچھتی تھی، بڑی عید کب آئے گی؟ جب ہمارے گھر بھی ڈھیر سارا گوشت پکے گا، مجھے تو اب بریانی پکا کر کھلائیے گا۔ نفیسہ نے بھی آج پہلی بار اپنے گھر کے آنگن میں ایک بڑے تھال میں اتنا گوشت رکھا دیکھا تھا جس میں سے وہ پلیٹ بھر بھر کر محلے میں بانٹ رہی تھی۔ اسکول کی پرنسپل امینہ باجی نے قربانی کا ایک پورا حصہ جو اس کے سپرد کر دیا تھا، وہ خود بھی جی بھر کے کھائے اور محلے کے گھروں میں بھی تقسیم کرے۔ اسی لیے نفیسہ نے عید پر اپنی بیٹی کو بھی آنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ وہ بھی 2-4 دن رک جائے تاکہ وہ گوشت کے پکوان کھا لے۔ امینہ محلے کے اسکول کی نئی پرنسپل تھیں۔ چھوٹا سا اسکول تھا جہاں وہ بچوں کو تعلیم دیتی تھی۔ نفیسہ کے پوتا پوتی اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ فیس برائے نام تھی اور باجی امینہ کی باتیں دل مول لینے والی تھیں۔ ہر لمحہ وہ صبر، شکر، بھلائی اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیتی۔ ان کی گفتگو کا فقط محور یہی باتیں ہوتی۔ نفیسہ بھی اسی اسکول میں صفائی ستھرائی کا کام کرنے لگی جس سے اسے معقول تنخواہ ملتی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ تنخواہ سے زیادہ امینہ باجی کی باتیں سننے کے لیے اسکول آتی۔ بڑی امینہ باجی سے پوچھنے لگی، باجی بتائیں بڑی عید آنے والی ہے؟ امینہ باجی سے باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ قربانی کرتی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے نفیسہ یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ مجھے کیا پتہ باجی، میں کوئی پڑھی لکھی تھوڑی ہوں۔ یہی تو افسوس کی بات ہے نا کہ ہم میں سے بہت سو کو علم ہی نہیں، اگر علم ہے تو قربانی کی روح سے آشنائی نہیں۔ باجی کبھی بھی آپ بہت مشکل باتیں کرتی ہیں۔ نفیسہ نے کھسیانی سی ہو کر کہا، چلو سب بچوں کو جمع کرو، آج ہم قربانی پر بات کریں گے۔ بچے اسکول کے صحن میں جمع ہوئے تو امینہ باجی نے بات کا آغاز کیا، آپ کو پتہ ہے بقرعید آنے والی ہے؟ جس پر سب بچے یک زبان ہو کر گویا ہوئے، جی، اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہر طرح کی مشکلات اٹھائیں، آگ میں ڈالے گئے، اپنا وطن چھوڑا، پھر بڑھاپے کی اولاد، فرما بردار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان تک کرنے پر راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت اور محبت کی اس انتہا کو قبول فرمایا۔ حضرت اسماعیل کی جگہ مینڈھا چھری تلے رکھ دیا۔ یہی نہیں پھر رہتی دنیا تک اس سنت کی پیروی مسلمانوں پر فرض کر دی۔ نفیسہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ قربانی تو عزیز چیزوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا نام ہے، اور سب سے عزیز تو اپنی خواہش، اپنا نفس، اپنی پسند ہوتی ہے، تو ہم میں سے کوئی اللہ کی خاطر اسے قربان کرنے کو کیوں تیار نہیں ہوتا؟ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ باجی امینہ نے اسے اپنے پاس بلایا، قربانی کے ایک حصے کے پیسے پکڑا دیے تاکہ وہ مسجد جا کر اپنے ہاتھ سے قربانی کے پیسے دے، پھر اس کے گھر بھی گوشت آئے
یہی وجہ تھی کہ آج عید والے دن اس کے گھر کی رونق ہی بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے ہمسائے میں گوشت تقسیم کر رہی تھی جہاں اس کے جیسے تنگ دست لوگ رہتے تھے۔ بیٹی بھی آ گئی تھی۔ ماں کے گھر کی امیری پر حیران تھی۔ چولہے پر بریانی کا گوشت چڑھا ہوا تھا، کباب تیار ہو رہے تھے، گویا عید قرباں کے حقیقی رنگ نفیسہ کے گھر نظر آ رہے تھے۔ پہلی بار بڑی عید پر اس کا گھر گوشت اور پکوان کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور امینہ باجی کے لیے نفیسہ کے دل سے نکلنے والی دعائیں آسمان تک جا رہی تھیں۔ دوستو، ہمیں بھی غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔